بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 25ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اور گزشتہ نشست میں سورۃ الزخرف کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اسی تسلسل میں آج سورہ زخرف کی تلاوت بھی مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ دخان کی بھی کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ زخرف ناظرین قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ہے، اور اس کی آیت نمبر 35 میں چونکہ وزخرفا فرمایا ہے، زخرف کا لفظ موجود ہے، تو اسی پر اس صورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے۔ کل 7 رکوع اور 89 آیتیں ناظرین اس صورت کا حصہ ہیں۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا ہے، قسم ارشاد فرمائی ہے قرآن کریم کی، اور لوگوں کو دعوت فکر دی ہے۔ پھر اس کے بعد کفار کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیا اگر ان کا رویہ اسی طرح ہے، یہ مسلسل انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر ہم نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، کہ کیا ہم تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس ذکر کو روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو یا تمہیں برا لگتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ نزول آیات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، اور انبیاء علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس پیغام کو پہنچایا گیا، اور پھر آگے آنے والے جو بھی وارثین ہیں اس علم نبوت کے، تو انہیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بھی اپنی کوششوں کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ کفار کے کفر کے باوجود، منکرین کے انکار کے باوجود یہ دین اپنا پیغام اسی طریقے سے پہنچاتا رہے گا۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر ایک میسج دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر پچھلی امتوں کے کچھ لوگوں کا حال بیان کیا گیا کہ انہیں ان کی طاقت کے باوجود وہ برے انجام سے دوچار ہوئے، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو کفار قریش سے کہیں بڑھ کر وہ طاقتور لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک کیے گئے۔ تو کفار کو اور ان کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس انجام سے کہ جس کے بعد پھر وہ کبھی بھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ یہ بھی 12 آیتوں میں یہ مضامین گزر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ اوصاف بیان فرمائے کہ کس طریقے سے آسمان سے اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے، اور اس سے مردہ زمینوں کو کس طریقے سے زندہ فرماتا ہے۔ اور یہ اس لیے بیان کیا تاکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہو جائے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، جبکہ وہ گل سڑ کے ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، ہم بارشیں نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے، تو جب مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، لہلہاتے باغات بن سکتے ہیں، تو زمین کے اندر جو مدفون ہیں ہم انہیں کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ فرمایا کذالک تخرجون، یوں ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی۔ ماشاءاللہ۔